السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعابدين والمتصلبين في العقيدة والصائمين والخاشعين والمخلصين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله العظيم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و عزت احترام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ خدائے وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ عنایتوں کے طفیل ہمارے معاشرے سے، ملک سے، عالم اسلام میں کہیں سے بھی جو صحیح العقیدہ صحیح الایمان مومن بھائی حج کی سعادت سے بہرور ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ہر ادا کو قبول فرمائے، صحت ایمانی جسمانی دائمی نصیب فرمائے۔ ہم سب کو بھی اپنا اپنے حبیب کا در جیتے جی ایک بار ضرور نصیب فرمائے۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مفتا دیجیے کہ ہے، اس قصوں کا سہارا ہمارا ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ سعادت ملی ہے، ملتی رہے ہے۔ دعا ہے جب تک زندہ رہیں یہ سعادت ملتی رہے کہ ہماری زبان خدائے وحدہ لا شریک کی چاہت اور اس کی رضا کی خاطر ذکر محمدی میں ہمیشہ لبریز رہے۔ خدا یہی چاہتا ہے، چنانچہ قرآن پاک سراپا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب دانائے غیوب پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے لیے، آپ کی اداؤں کی اجاگری کے لیے، آپ کے پورے کیریکٹر کی ترجمانی کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ قرآن کی تشریحات
قرآن کی توضیحات، قرآن کے معانی و مفاہیم، قرآن کے معارف و حقائق جو بھی ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شان نبوت کی خاطر بیان فرمایا، بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا۔ یہ سلسلہ ہوتے ہوئے آج تک ایک سنویدھان اور قرآن اور قانون الہی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جو انمٹ ہے، جو کسی زاویے سے کسی بھی طرح سے ہرگز نہیں مٹ سکتا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لا مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہمیں دیا ہوا قرآن ہے، دیا ہوا پسندیدہ۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، خدا رزاق ہے لیکن آپ کو رزق نہیں دے رہا ہے ڈائریکٹ، آپ کو کہہ رہا ہے محنت کرو بندے تب رزق دوں گا۔ کمال ہے۔ آپ ہم سب سمجھیں، یہودیت اور عیسائیت کی پالیسی کو اپنی نگاہ میں رکھ کر اسلامی شعور پیدا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہم سب کے گھروں کو اسلامی ماحول میں ڈھال دے اور خواب غفلت سے ہم سب کو بیداری نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ تو ایک تمہیدی بات تھی، جو آپ کی بے چینی کا سامان تھا اس کو میں نے ختم کر دیا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمان اللہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ بات اتنا ایمان افزا ہے، روح افزا ہے، ایمان میں تازگی بالغی پیدا کرتا ہے کہ الحمدللہ ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائے، آپ کا قرآن آپ کو سہارا دیتا ہے کہ نہ میں مٹوں گا اور نہ ماننے والوں کو مٹنے دوں گا۔ درود تاج کا عنوان جاری ہے۔ ذی الحجہ کی یعنی ایام حج تک جتنے بھی جمعے آئیں گے ممکن ہے، اس کے بعد بھی ممکن ہے۔ یہ سعادت ہم سب کو نصیب ہے کہ درود تاج کے ایک ایک لفظ کی تشریح سن رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرما دے۔ ظاہر ہے جو لکھے ہیں وہ بخشش نہیں، وہ ولیوں کے ولی بن گئے، تاجدار اولیاء بن گئے، عظمتوں کے حوالے سے بنیاد بن گئے۔ ہم انشاءاللہ ضرور ان کی بارگاہوں میں نذرانے محبت پیش کر کے تشریحات کے آنے میں بخشش کا سامان تو کر ہی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن کی چند آیتوں کے ذریعے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج کا جو درود تاج کا عنوان ہے، گزشتہ جمعہ میں نبی الحرمین تھا، آج کا عنوان ہے امام القبلتین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منقش فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا کہف الورا نور الہدیٰ مصباح الظلم، جمیل الشیم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہیٰ مقام قاب قوسین مطلوب هو المطلوب موجود هو الموجود مقصود هو المقصود مبعوث سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین۔ امام القبلتین، امام مانے پیشوا، یہ 10,000 5,000 کے امام نہیں، امام صاحب پیش امام صاحب نہیں، امام کائنات، امام الانبیاء والمرسلین، پیشوا، قائد، عظیم الشان۔ لیڈر کا لفظ میں استعمال کرنے میں مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ قائد، عظیم الشان پیشوا، ہر زاویے سے رہنمائی کرنے والی ذات، اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص امام، اور اس وصف خاص میں امام القبلتین، ورنہ آپ امام الکائنات ہیں،
امام الانبیاء والمرسلین ہیں، کائنات کے ذرے ذرے جہاں جہاں ہے، جہاں جہاں شے اور خلق کا وجود ہے، ان تمام کے پیشوا اور امام آپ ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو امام القبلتین، ترجمہ ہوگا اللہم صلی علی امام القبلتین، اے اللہ دونوں قبلہ کے امام پر رحمت نازل فرما۔ جیسے دونوں حرم کے امام نبی پر، ایسے آج دونوں قبلہ۔ اب دونوں قبلہ کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو گزشتہ جمعہ سے بھی پیوستہ ہوگی۔ آپ ذرا توجہ دیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز فرض ہو گئی ہے، حکم ہے۔ اب مکہ میں کیا مطلب؟ چاروں سمت نماز پڑھ سکتے ہیں، مشرق ہو مغرب ہو، جاؤ مکہ کی طرف صرف چہرہ کرنا ہے، قبلہ مکہ کی طرف کرنا ہے، کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ بڑی مسعود ذات ہے آپ، خدا کی قسم، جب آپ جاؤ گے نا تو اتنا مزہ آئے گا۔ کبھی کبھی کسی پیلر کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو گے اور کبھی دوسرے پیلر کی طرف، تو آپ کو ایک احساس ہوگا ارے قبلہ تو بدل گیا، کبھی مشرق کی طرف تھے ابھی مغرب کی طرف ہو گئے، پھر شمال کی طرف ہو گئے، پھر جنوب کی طرف ہو گئے۔ تو جواب ملے گا للہ المشرق والمغرب، سبحان اللہ۔ ارے آج تم وہاں ایک سمت کو تلاشتے ہو، یہاں ہر سمت اللہ کا نور ہے، اللہ کا جلوہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مکہ میں نماز کی فرضیت ہو گئی ہے، اور اس کے بعد 1 سال یا 2 سال کے بعد پھر ہجرت کا موقع ہے۔ جتنے دن تک مکہ میں ہے، حکم ہے کعبہ کی طرف نماز کی فرضیت ہو گئی، نماز پڑھ رہے ہیں کعبہ کی طرف۔ لیکن جب چلے گئے مکہ اور کعبہ کو چھوڑ کر کے، لوگوں نے اس کو ایک عجیب سا پہلو کیا ہے، خاص طور سے ایک مولانا ابوالعالم مودودی، ان کی تحقیق کے حوالے سے بول رہا ہوں، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تحقیق اپنی اپنی ہے اور قسمت بھی اپنی اپنی ہے، تقدیر بھی اپنی اپنی ہے۔ بھائی ایمان کے دائرے میں رکھ کر کے آباء و اجداد کی جب نفی قرآن نے کر دیا ہے کہ ایمان میں اللہ رسول کو مقدم رکھنا، نہ باپ دادا ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ بھائی ہیں، نہ بیویاں ہیں، نہ قبیلے ہیں، نہ قوم ہے، رسول کو مقدم رکھنا، اس کو دھیان میں رکھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 دیکھیں، بہت سارے قرآن کی آیتیں کریمہ دیکھیں آپ۔ اس لیے تحقیق کرتے ہیں، اسے ایک ایزی نظریہ دیا ہے کہ اللہ کا حکم تھا ادھر پڑھے، اللہ کا حکم تھا ادھر پڑھے، بس اتنا، یعنی حکم خدا کو یہاں پر امپورٹنٹ کا پہلو دیا، حکم خدا کو۔ لیکن نہیں، اس حکم خدا میں جو رضا چھپی ہوئی ہے اس کو اجاگر نہیں، جو رضا، خوشنودی، جو مرضی، جو مطمع، جو مقصود جو چھپا ہوا ہے مولا کا، توحید کا جو عظیم کانسیپٹ چھپا ہوا ہے اس میں، اس کو امپورٹنٹ نہیں دیا، ان کو اہمیت نہیں دی ہے۔ بس وہی میں بتانے جا رہا ہوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، تو مکہ میں رہ کر کے جب تک ہے، لوگوں نے مدینہ میں جانے کے بعد جو ہے کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کو تو بیش حکم خدا کو کیا ہے، لیکن جب فرض ہوئی تھی نماز، اس وقت میرے حبیب کدھر چہرہ کر کے نماز پڑھا، کیونکہ ہجرت کے بعد بیت المقدس کا حکم تھا نا، ہجرت سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ کہ کئی راؤنڈ ہے، مکہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں کہ جب چلے گئے، جانتے ہیں بیت المقدس، فلسفہ بتا رہا ہوں، بیت المقدس جو ہے کیوں قبلہ بنا تھا؟ یہ سزا تھی عرب والوں کے لیے۔ اب اگر پوری توجہ ہے تو ذرا محسوس کیجیے، یہ سزا تھی عرب والوں کے لیے، اور آج بھی تمہیں یہ سزا کے طور پر جملہ بول رہا ہوں کہ آئیڈیل بنانا ہو تو نبی کو بناؤ، عرب کو نہ بناؤ، نبی کو بناؤ، کیونکہ نبی کی خاطر عرب والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سزا دے دیتا ہے، کیونکہ نبی کو ریجیکٹ کرو گے تو اللہ سب کو ریجیکٹ کر دے گا، اور نبی کو مانو گے تو انڈیا کو بھی مان لے گا۔ یار عرب کی کیا بات ہے، نبی کو چاہو۔ نبی پاک جب گئے تو قبلہ بیت المقدس کیوں قرار دیا؟ صرف سزا تھی، اے عرب والو تم نے نبی کو نہیں چاہا ہے، جاؤ میں عرب کو ریجیکٹ کر دے رہا، کعبہ کو ریجیکٹ کر دے رہا، میرے حبیب اس طرف چہرہ بھی مت کر، کیونکہ انہوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کو تکلیف دیا ہے، آپ ادھر چہرہ بھی نہ کر دے گا۔ تو یہ تھا مصطفیٰ کو ستانے کی وجہ سے خدا ناراض ہوا، میرے حبیب چہرہ بھی نہ کرنا، چہرہ بھی نہ کرنا۔ کعبہ کو سزا ملی، کعبہ والوں کو سزا ملی، شہر مکہ والوں کو سزا ملی کہ چہرہ بھی نہ کرنا، لیکن پھر مصطفیٰ کی بات دل
امام کائنات کا دل، امام کائنات کی روح، امام کائنات کی تقاضۂ بشریت کا رحمت للعالمین جب اجاگر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینہ تک پڑھنے کے بعد بھی ہر روز خدا کی قسم فکر مصطفیٰ، سوچ مصطفیٰ کی، اللہ کے رسول کی ہر سوچ. آج بولتے ہیں نماز میں کسی کا خیال ہے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن مصطفیٰ ہمیشہ پڑھتے تھے قبلہ، بناتے تھے بیت المقدس کو، لیکن خیال میں کعبہ رہتا تھا ہر سوچ میں. ایک دن تو حد ہی، اب حد اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ رسول کی بات ہے، اپنے اعتبار سے نہیں بولنا. ایک دن تو حد ہی کر دیا کہ نماز میں اب چہرہ ہی اٹھا لیا. خیال تو ہر روز کرتے تھے کہ کاش کعبہ قبلہ بن جائے. سوچ تو ہر روز ہوتی تھی کہ کاش کعبہ قبلہ بن جائے، سوچ. لیکن اچانک مدینہ النبی جہاں روضہ رسول ہے، دھیان دینا پیارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ رہنے کو آپ صرف جو ہے عظمت و برتری کا راز نہ سمجھنا، مصطفیٰ کا نور جلوہ جہاں جہاں کیا، ہر جہاں میں، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن میں بابرکت ہے. نور محمدی سے کوئی آن خالی نہیں، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے، ہر ذرہ، بلکہ کلائمیٹ آف کائنات، فضائے کائنات معطر ہے نور محمدی سے. اور یہ عقیدہ ایمانی عقیدہ. چنانچہ مدینہ میں جہاں آج ہیں وہاں پر مسجد قبلتین نہیں ہے. آپ جب جاؤ گے مدینہ، اور انشاءاللہ ضرور جاؤ گے، جب جاؤ گے تو مدینہ سے جانے کا من کرے گا وہاں جہاں میرے آقا نماز پڑھے تھے اور عین نماز کی حالت میں کعبہ کی طرف چہرہ پھیرے تھے. مدینہ سے جانے کرے گا. جانتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ در مصطفیٰ چھوڑنا چاہتے ہیں، نہیں، مصطفیٰ کی نسبت ڈھونڈنا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کی نسبت برکت ڈھونڈنا چاہتے ہیں. تو مدینہ سے جب جائیں گے تو مسجد قبلتین جانے کا من کرے گا. جائیں گے اس وقت تو اب 2005 میں تو 3 ریال 5 ریال 10 ریال کا مسئلہ تھا. اب پتہ نہیں کیا دھاندلی کر رہے ہیں نزدیک. اللہ پاک آپ کو ضرور لے جائے. درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بڑی توجہ سے محبت سے سنیے گا. جب آپ مسجد قبلتین جائیں گے، آج کا عنوان ہی یہی ہے، اور ایک دم بنا دیجئے نا، ایک دم مدنی ماحول بنا دیجئے، حرمی ماحول. الحمدللہ جانتے ہیں نبی کے پروانے جہاں ہوتے ہیں شمع وہی روشن ہوتا ہے. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانی پانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اے مروان، ابو ایوب انصاری کے جملے سنو. مصطفیٰ جان رحمت کے در پر اپنے چہرے کو ٹیکے ہوئے ہیں. مروان، جس طرح آج کی نجدی حکومت یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، بول بول کر کے فتوے جاری کر رہی ہے. یہ آج کی نئی بات اور نئے کھیل نہیں ہے. یہودیت اور یزیدیت ہمیشہ جنم لیتی رہے گی جب تک کہ قیامت نہ آ جائے. پیارے، لیکن تجھے نبی چاہیے، اور نبی کی چاہت کے لیے کوئی وقت اور لمحہ نہیں، دل چاہیے. تیرا دل تیرے پاس ہے. تو جیل میں بھی رہے گا تو تیرا دل تیرے پاس ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا یہ چہیتا ابو ایوب انصاری، میزبان خاص مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ در روضہ رسول پر لگائے. آج بھی آپ بھی جاتے ہیں تو لگاتے ہیں نا چہرہ. الحمدللہ سجدہ نہ کرنا، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جمی سائی، پیشانی کو جو ٹیکے ہوا ہوں سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ. سبحان اللہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. خیر، ابو ایوب انصاری ہے چہرہ کو در مصطفیٰ پر اور بات بھی کر رہے ہیں. ابن مروان پیچھے سے آ کر کہتا ہے یہ بدعت کام کر رہا ہے. کون ہے یہ؟ حکم، وہاں کا گورنر ہے مروان. کون ہے یہ؟ مڑ کے جب دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں بولنے والا تھا، دیکھنے کے بعد ہی ان کی ہوا ٹائٹ ہو گئی. جملہ بتانے جا رہے. اے مروان، مت سمجھ کہ میں پتھر کو چوم رہا ہوں، مت سمجھ کے پتھر کو چوم رہا ہوں، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں.
لم آتے بالحجر آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی پتھر کو نہیں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں ہوں، میں نبی کے پاس ہوں. سبحان اللہ، نبی کے پاس. اے حاجیو جاؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو. پتھر اور روزہ، جالی، میوزیم یہ سمجھ کر نہیں، نبی سمجھ کر کے جاؤ. ہر دور میں تمہیں ہمیں جانتے ہیں اچھوں ہی کو ستایا گیا ہے، نبی والوں ہی کو ستایا گیا ہے. آج تک تاریخ میں نہیں ملتا کہ یزید کو کسی نے ستایا، نمرود کو کسی نے ستایا، فرعون کو کسی نے ستایا. ستانے کی بنیاد اول میں یہ لوگ ہیں کہ یہ نے سب کو ستایا، ان لوگوں نے سب کو ستایا. تو اگر ستائے جا رہے ہو تو سمجھو نبی والے کو درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد قبلتین میں جا رہے ہیں، مدینہ المنورہ میں ہیں. سبحان اللہ. جو بھی آپ کو توفیق ہے، نیک نیتی ہوگی تو ہر توفیق مل جائے گی، ہر توفیق مل جائے گی. البدایہ والنہایہ میں ایک عبارت ہے، حیاج بن خطیب، ایک خطیب شمول کے شام کے خطیب ہیں جو مدینہ المنورہ میں عربی میں جملہ ہے کان مدۃ یفتی بہا، مدینہ المنورہ میں اقامت پذیر رہ کر کے فتویٰ نویسی کا کام کرتے تھے، لیکن ہر روز 3 عمرہ پیدل کرتے تھے اور روضہ مصطفیٰ کی زیارت پیدل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. طائف میں حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کے چچا زاد بھائی کی قبر ہے، وہاں بھی پیدل جایا کرتے تھے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں پیش کیا ہے. روایتیں بہت ہے یار، بس محبت کی دنیا آباد کرو، سب چیز نظر آ جائے گی. محبت کی دنیا آباد کرو. آج یہ حکومت آپ پر کیوں مسلط ہے؟ آپ کو نالج نہیں ہے. ہماری بیٹیاں نکاح کرتی ہیں لیکن نکاح کا کانسیپٹ نہیں جانتی، طلاق کا کانسیپٹ نہیں جانتی ہے. آج قرآن میں یہ نہیں ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے. ایسی عورتوں کو حکومت نے تحفہ دیا ہے، لیکن یہ عورت جب مرے گی تو قبر میں جا اور روضہ مصطفیٰ میں جب تیرا نبی آئے گا اس وقت تو پردہ کرنا، کیونکہ آج تو غیر محرموں کے سامنے بے دوپٹہ کے پردہ نہ کیا ہے تو نے، اور قرآن میں نہ ہونے کی بات کی ہے. دیکھنا ہماری قبر تو کیڑے بھی ویلکم کرنے کو تیار ہے، لیکن تیری قبر میں اسپیشل جہنمی اسدہے تمہارا ویلکم کرنے کو تیار ہے. اس لیے ماں انہیں آئیڈیل نہ بنانا، فاطمہ کی عفت کو آئیڈیل بنانا، سیرت فاطمہ کو آئیڈیل بنانا. یہ ظالم حکومت کی زرخرید عورتیں تھیں جن کو موقع ملا ہے. ہم کچھ نہیں جانا چاہتے ہیں، دل ٹوٹا ہے، اس لیے ہم بول دے رہے ہیں آپ کا قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ. بلکہ جملہ بول دوں، بدلے گی حکومت لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گی حکومت لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. جاؤ تم چلے جاؤ گے، پھر آؤ گے گڑ گڑاتے ہوئے لینے کے لیے. دے بھی دیں گے ہم، لیکن مصطفیٰ کو ہم نہیں دیں گے، کیونکہ مصطفیٰ کا کنیکشن ووٹ سے نہیں دل سے ہے. الحمدللہ. جو چاہو کرو. ہم تو سوچتے، ہم تو جانتے ہیں گردن کٹی ہے تب رضی اللہ عنہ کا فرمان ملا ہے حضرت امیر حمزہ کو. مصطفیٰ جان رحمت نے حسین کا انتظار کیا ہے. جب باپ علی کہتے تھے یا رسول اللہ حسین آئے، کہا رکو تو صحیح، ابھی تو کربلا کی وادی ان کی عظمتوں سے، سعادتوں سے، برکتوں سے مکمل بہراور نہیں ہوئی ہے. جب بہراور ہو جائے گی، جب حسین کٹے گا، پھر تم ملاقات کر لو گے. نانا نے انتظار کیا ہے. تم ہمیں مرنے اور ہمیں اسکالرشپ یا وظیفے کی بنیاد پر ہم یہ سب مت کہو، کچھ مت کہو. ارے ایمان والو تمہیں بھی پریشان نہیں، تمہارا نبی تمہارے ساتھ ہے. الحمدللہ. تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے. جس قرآن کو تم پڑھنے سے پہلے چومتے ہو اس کا سودا کیوں کر رہے ہو؟ اس کا سودا نہ کرو. اس سے نسبت والے عام کپڑے کو تم سر پہ اور منہ پہ لگا لیتے ہو. یہ قرآن ہے تمہارا، نہیں بدلے گا یہ انشاءاللہ. درود شریف پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. مسجد قبلتین میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مصلی مدینہ مسجد کی عظمتوں کو سلامت رکھے، حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، محبت کی زبان اور دل نصیب فرمائے. مسجد قبلتین میں حاضر ہیں. میں ایک پوائنٹ جو یہاں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ تو بتا بھی دیا میں نے کہ نبی کی خاطر عرب والوں کو بھی سزا ملی تھی. مصطفیٰ چہرہ ادھر مت کرنا کیونکہ آپ کو ستایا ہے عرب والوں نے. دیکھا آپ نے، ستایا ہے عرب والوں نے. لیکن جب نبی چاہ لیتے ہیں نا تو بیعت کر رہے ہیں. جتنے بھی حاضرین لوگ ہیں بیعت کر رہے ہیں، سب کو بیعت کر رہے ہیں، لیکن اس بیعت میں حضرت عثمان حاضر نہیں ہے. چاہت کا اندازہ لگاؤ. میرے آقا کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم سب گواہ رہنا، یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو، یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور اس کے اوپر نبی کا ہاتھ ہے.
دست کرم مصطفیٰ تفاوت زمانہ کو نہیں چاہتا ہے. دل مصطفیٰ کا جیت، دور رہو گے مصطفیٰ بنا لیں گے اپنا، دور رہو گے دست کرم مصطفیٰ ہو جائے گا. عثمان تم مکہ میں رہو، تم مت سمجھنا کہ بیعت کے وقت ہم نے تجھے یاد نہیں کیا ہے، تمام کو ہم نے یاد کیا ہے. مصطفیٰ کے لیے زمانے کا تفاوت مولا نے سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے. کرم کے محتاج رہو، کرم کے منتظر رہو، بس کرم ہونے کو تیار ہے. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو مسجد قبلتین کی ایک عظیم ادا اور نقطہ بتانے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اب انٹرنس کیسا ہے، میں اس وقت کا 2005 کا بتا رہا ہوں کہ پہلے تو نیچے سے جب جائیں گے تو سیڑھی کی ہوگا، سیڑھی کے بعد پھر جو لیفٹ میں جائیں گے، لیفٹ کے بعد مین انٹرنس ہوگا. جیسے آپ دیکھیے ہماری مسجد آگے اوپر کے بعد یہ 3 دروازے، تو وہاں بھی جو ہے بہت سارے دروازے ہوں گے، لیکن مین دروازہ جس دروازے پر آپ داخل نہ ہو پہلے، آپ سمجھ جائیں کہ ایک دم مدینہ میں حاضر داخل ہو. سبحان اللہ. داخل ہونے سے پہلے آپ دروازے پہ کھڑے ہیں. اب جیسے ہی آپ کھڑے ہیں تو ابھی جہاں مصلی بچھ رہا ہے، اب اس مصلی کو خالی دیکھ لیں بس. وہ جو مصلی ابھی بچھا ہوا ہے، جو ابھی امامت کی جگہ ہے، وہ امامت کی جگہ مصطفیٰ کی نہیں ہے. جیسے ہی آپ جب آپ قدم کو ایسے بڑھانا چاہیں گے تو آپ مڑ کر کے پورا چہرہ اوپر اٹھا لینا. جیسے ہی آپ قدم بڑھائیں گے مڑ کر پورا چہرہ اٹھا لینا. اور آج بھی الحمدللہ یہ خدا کی طرف سے توفیق ہے کہ نسبت مصطفیٰ اور قدم مصطفیٰ کی نشانی کو نجدیوں سے اللہ نے برقرار رکھوایا ہے. جب چہرہ اٹھائیں گے تو مصطفیٰ کا جو مصلی جہاں پر بچھا ہوا تھا وہ وہی جگہ ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والوں. تم جاتے ہو نا جب کسی روزے پہ، تو ابھی روزہ نہیں تم کو ملتا ہے. جب در پہ کھڑے ہوتے ہو تو ہاتھ پاؤں سٹا کر کے جاتے ہو کہ نہیں. یہ بے ادبی اور بدعت نہیں ہے، یہی عین توحید ہے. عین توحید ہے، یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے. ابھی بخاری کی حدیث سے بتاؤں گا میں، یہی توحید کا مقصد ہے. جب جاؤ تو وہاں پر میرے مصطفیٰ صرف کھڑے نہیں رہے ہیں، نماز پڑھائے ہیں. وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے ہیں. اب قدم مصطفیٰ کی برکت کے لیے اب آگے پیچھے نہیں بولوں گا. ایک حدیث پاک میں نے بتایا تھا، ایک بالکل ضریر البصر ایک نابینا صحابی ہیں، حضرت عتبان، بخاری شریف کی حدیث ہے. نابینا صحابی ہیں، بارگاہ رسالت میں عرضگزار ہوتے، یا رسول اللہ میں لوگوں کی امامت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں سرکار، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو بیچ میں پرنالے کی وجہ سے میں جا نہیں سکتا، رات میں دکھائی نہیں دیتا، اندھیرے ظلمت بن جاتے ہیں، تو کیا بات ہے؟ نبی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر میں جس جگہ میں آپ کا قدم پڑ جائے میں ہمیشہ کے لیے اسی کو مصلی بنا لوں گا. آپ بتائیے مصطفیٰ وہاں ہے، وہاں پر بھی بنا سکتے تھے، لیکن پیارے فیض کو مانگو، فیض کو تلاشو، برکتیں دیکھو، لینے کا جو تصور ہے صحابہ کا دیکھو. سرکار آپ آئیں، آپ کا قدم جہاں پڑ جائے ہم اس کو عبادت کی مقبولیت گاہ بنا دیں. نبی پاک آئے اور کہا اینَ تحبُّ، یہ جملہ اینَ تحبُّ ان اصلی، کہاں پر چاہتے ہو تم کہ میں نماز پڑھوں؟ کہاں پر چاہتے ہو تم؟ کہا یا رسول اللہ، اشارہ کیا، فاشار الی المکان الذی، ایک مکان کی طرف اشارہ کیا. نبی پاک گئے. اچھا پیچھے سے جتنے بھی تھے اس وقت جو ہے نفل کی امامت بھی ہو گئی ہے. واہ، آج جو تہجد وغیرہ کی امامت کراتے ہیں یہی حدیث بیس ہے، یہی حدیث بیس ہے. تو نفل کی امامت بھی کی اور اس کے بعد حضرت عتبان کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہا مصطفیٰ جہاں پر کھڑے رہے اسی کو اپنی پیشانی گاہ سجدہ گاہ بنایا ہے. بدعت کا فتویٰ دو گے، بدعت کا فتویٰ دو گے، آنکھ نکال لی جائے گی. نہ دیکھنے والے صحابہ بے سو ایمان ہیں، جن کو نہیں دیکھا آپ نے، جن کو دکھتا نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ کی رضا ان کے پاس ہے، رضا کی آنکھ ان کے پاس ہے. اس لیے پیارے محسوس کرو مصطفیٰ کا قدم صرف کو پڑا اور وہ نفل نماز تھی، مصلی بنا لیا. آپ جو بیت المقدس ہے قبلتین، مسجد قبلتین داخل ہو گئے تو خدا کے واسطے یا تو رائٹ میں نماز پڑھنا یا لیفٹ میں نماز پڑھنا، جہاں پر داخل ہو رہے ہو کوشش کرنا کہ وہاں پر تیری پیشانی جھک جائے. یہ دیکھ لو، میں مثال دے رہا ہوں، جیسے یہاں پہ کھڑے ہیں ایک دم سیم جو یہاں پہ گھڑی دکھ رہی ہے ایک دم سیم ایسے ہی مصلی لگا ہوا ہے. الحمدللہ، خدا کرے آپ بھی دیکھ لیں
मुसल्ला लगा हुआ, उसके सेम में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं। मुसल्ला ही है तो आप देखने में परेशानी भी नहीं होगी। बस कोशिश ये करना, हो सकता है अगर दरवाजा भी हो जाए, सजदा ना कर सको, पेशानी तो जब ईसाई तो कर सकते हो, जब ईसाई तो कर सकते हो, पेशानी तो यानी चूमने का तसव्वुर। इसीलिए अरफात वगैरह में भी जब कोई जाते हैं तो वहां तो अल्लाह बचाए, कल तक हमारी नस्लें आबाद क्यों थी, नोट करना, इसलिए सिर्फ आबाद थी कि कल तक हम जब दरगाहों में, बुजुर्गों की बारगाहों में जाते थे तो जाने का तसव्वुर ये होता था कि किसी भी तरह से सीना टेढ़ा ना हो, और आने का तसव्वुर ये होता था किसी भी तरह से पीठ न लगे, पीठ न लगे। लेकिन आज हमारी नौजवान नस्लें दरगाहों की तरफ पीठ करके सेल्फी ले रही है। कामयाब हो गए तुम? बाबू सलाम की तरफ पीठ करके सेल्फी ले रही है, कामयाब हो गए तुम? पीठ करना कितना बड़ा जुर्म समझा जाता था, कितना बड़ा जुर्म। इसीलिए राबिया बसरिया बेटी पैदा होती थी, हसन मुस्तफा पैदा होते थे, हुसैन आजम पैदा होते थे। ये सब बुजुर्गान दीन जब अदब व एहतराम इनकी सीनत थी तो घरों में अल्लाह के वली महबूबाने खुदा पैदा होते थे। लेकिन आज शाजिया इल्मी जैसी बेटियां पैदा हो रही हैं, बेहया दुपट्टा न रखने वाली कुरान की एक्सप्लेनर पैदा हो रही है, और तुम्हें कह रही है, हमें कह रही है ये मौलवी मुल्लाओं की दुकान जमाने वाली बातें हैं। सालिम खबरदार, खबरदार, उलमा मेरे नबी का भरोसा है, नबी ने उलमा पर भरोसा किया, और दिरहम और दीनार की विरासत नहीं, शरीयत का ताज उलमा को पहना दिया। नबी फरमाते हैं उलमा वरसतुल अंबिया, जिनको तुम मुल्ला 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 कह करके निगले कर रही हो तीन तलाक को, ये उलमा मुस्तफा का वकार है, मुस्तफा का शिआर इस्लाम है। किसी पर मुस्तफा ने भरोसा नहीं किया, उलमा पर भरोसा किया। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबी के वारिस हैं, उलमा नबी के वारिस हैं। ये लोग उलमा से दूर करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं यही यहूदियत है, यही यहूदियत है कि उलमा से जाओगे तो रियलिटी ऑफ इस्लाम मिलेगी तुम्हें, इस्लाम की रूह मिलेगी तुम्हें। लिहाजा इंटरनेट पर रहो, बस यहूदियत मिलेगी। कुरान पाक में कहा गया, ये बात पर ईमान रखते हैं, बात का इनकार करते हैं, इसका मतलब कुरान है यहूदी के पास, बात पर ईमान रखने का मतलब कुरान ही की बात आयतों पर ईमान रखते हैं ना। बात आयतें कौन है? जो इनके मकसूद के मुताबिक है, मकसद के मुताबिक है। कुरान में ये नहीं है, पूछो इस जालिम बदतमीज किस्म की जहन्नमिया से कि कुरान में अगर सब कुछ मानती हो तुम, तो कुरान में तो है या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ए मेरे हबीब, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिन औरतों को ये ऑर्डर कर दो कि अपने चेहरे से अपना सीना ढांक करके रखें। ये कुरान में है। ये कौन सा संविधान है? कौन सा संविधान है? कुरान की बात कर रही हो, क्या फायदा हो गया तुम्हें? हम तो बहुत सारे कानून इस्लाम के खिलाफ यहाँ अमल पहले ही से कर रहे हैं। हमारा इस्लाम कहता है राइट चलो, लेकिन कानून हिंद कहता है लेफ्ट चलो। हम अमल कर रहे हैं, लेकिन हम सौदा नहीं करते। तीन तलाक के मसले से क्या फायदा तुम्हें मिल गया है? क्या फायदा मिल गया है? क्या हासिल हो गया है? इधर उधर जहन को खराब करना चाह रहे हो? नहीं। लेकिन ए मुसलमान, तेरा नबी आज भी तेरे साथ है, कुरान तेरे साथ है, खुदा तेरे साथ है। इसको न छोड़ना, इस पर गामजन रहना। मस्जिद किबलतैन दाखिल हो गए आप, चेहरा ऊपर कर लिए, आपको अगर नहीं, अरे जानते हैं नबी ने सिर्फ चेहरा किया था हजरे अस्वद की तरफ। तो आज हुज्जाजे किराम को अगर हजरे अस्वद चूमने का मौका नहीं मिल रहा तो ग्रीन लाइट के पास खड़े होकर के दोनों हाथ ऐसा कर देते हैं। और जानते हैं आप जो है ये ऐसा करने की वजह से हजरे अस्वद की बरकत उस हाजी के दोनों हाथ में आ जाती है। इसीलिए हुक्म ये है कि ऐसे करने के बाद दौड़ो मत, पहले चूमो। सुभान अल्लाह, पहले चूमो। ये हजरे अस्वद की तरफ निस्बत नबी से हासिल है। और जाओ प्यारे, मस्जिद किबलतैन में जब दाखिल होगे तो जिस जगह से दाखिल हो रहे हो, मुस्तफा को वो निस्बत सिर्फ इशारा का नहीं, कदम का हासिल है। खड़े होकर नमाज पढ़े मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिहाजा वहां हाथ भी रखना अगर मौका मिल जाए, चेहरा भी रखना अगर मौका मिल जाए। मस्जिद किबलतैन दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद नमाज पढ़ो, जो करो, जैसा करो, बरकतें हासिल करो।
عبادتیں حاصل کرو، جو بھی کرو، مسجد قبلتین، امام القبلتین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر نسبت والی چیز کو تلاشو، ہر نسبت والی چیز کو تلاشو. حج کی قبولیت تیرا انتظار کرے گی، تم انتظار نہیں کرو گے انشاءاللہ. جانتے ہیں ایک حدیث پاک سنیے، نبی سے دور کرنے کی سازش، اسلام سے دور کرنے کی سازش، قرآن سے دور کرنے کی سازش، یہ آج کا کوئی نیا کلچر نہیں ہے، یہ جب سے اسلام ہے تب سے یہ کلچر ہے. کچھ اپنوں کی شکل میں، کچھ غیروں کی شکل میں. آپ اس طرف نہ جاؤ، پوزیٹو تصور رکھو. یہ بخاری شریف کتاب العلم کی ایک حدیث پاک سنو، ایمان تازہ کرو الحمدللہ، اور جذبات کو اپنے پاس رکھو، اور اس کا استعمال نبی کی محبت کے لیے کرو. سبحان اللہ، محبت کے لیے کرو. آپ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کے بعد. حضرت ابو واقد لیسی، قبیلہ لیس سے تعلق رکھنے والے جلیل قدر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بینما ہوا جالس، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس فی المجلس، اسی درمیان کے مجلس میں میرے آقا تشریف فرما ہے. اس جاء نفر ثلاثۃ، ایک 3 افراد پر مشتمل ایک جماعت آتی ہے. توجہ دیجیے گا، راوی کہتے ہیں فوقفا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محسوس کیجیے گا کہ ان میں سے جو 2 افراد تھے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بڑے ادب سے کھڑے. فوقفا، واقف بنے کھڑے، بڑے ادب سے کھڑے. اور فادبر رجل وذهب واحد، اور ایک جو ہے پیٹ پھیر کر کے بھاگنے کے لیے اس میں پھر تشریح کرتے. فاما احدهما فرع فرجة في المجلس، تو 2 میں سے جو کھڑے تھے، 2 میں سے ایک نے دیکھا کہ مجلس مصطفیٰ میں کہیں جگہ ہے، تو جا کر کے وہ ادب سے بیٹھ جاتے، جا کر ادب سے بیٹھ جاتے ہیں مجلس مصطفیٰ میں. اور دوسرے نے دیکھا کہ اب جگہ نہیں ہے، تو ان کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پیچھے کسی بھی طرح ایڈجسٹ ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. فادبر رجل ثالث، اور تیسرا جو شخص تھا وہ پیٹ پی کر بھاگ جاتا ہے. اس کے بعد یہ سما بننے والا تھا کہ مصطفیٰ ایک جملہ ارشاد فرماتے، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کہ لوگوں سنو، کیا میں تمہیں ان 3 کی خبر نہ دے دوں؟ کیا اس سے پہلے کہ وہ حضرت ابو واقد لیسی یا کوئی پوچھتے اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہیں آؤ بلا. آقا فرماتے ہیں الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کیا میں تمہیں 3 کی خبر نہ دے دوں؟ سبوں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، ضرور دیجئے. تو آقا فرماتے ہیں کہ جانتے ہو 3 میں سے 2 جو تھا اور 2 میں سے 1 جو تھا، اما احدہما فآوا الی اللہ، نوٹ کریں آپ، اس نے اللہ کی پناہ لینا چاہی تو فآواہ اللہ، تو اللہ نے اسے پناہ عطا فرمائی. آوا نے ملجا، اللہ نے پناہ عطا فرمائی. اور واما الثانی، اور دوسرا جو ہے وہ شرم کیا، حیا کیا کہ اللہ تعالیٰ یعنی اپنے آپ کو تواضع و انکساری کی منزل میں رکھا، پیچھے بیٹھا، تو اللہ فاستحیا منہ، تو اللہ نے بھی ان سے شرم کیا، حیا فرمایا. میرا بندہ ادب و احترام کا نذرانہ، تواضع کا نذرانہ پیش کر رہا، اللہ پاک بھی اسے دوسرے کو بھی حیا فرمایا، یعنی چھپایا. اور تیسرے نے فاعرض عن النبی، تیسرے نے نبی سے رخ پھیرا تو اللہ سے اس نے رخ پھیرا. اب میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں کہ حضرت ابو واقد لیسی کہتے ہیں کہ یہ نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہے، یہ دونوں نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہے، مگر میرے آقا کہتے ہیں کہ ان دونوں نے اللہ کی پناہ لی ہے، اللہ کی پناہ لی ہے. اب سمجھے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کہ در مصطفیٰ در خدا ہے. اللہ کے رسول نے بخاری کی اس حدیث سے بتا دیا کہ جو مصطفیٰ کی پناہ لیتا ہے وہ خدا کی پناہ لیتا ہے، جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں آتا ہے. اور ایک قرآنی آیت سے سن لو کہ جو نبی سے ہٹ جاتا ہے اور جو کوئی بھی در مصطفیٰ سے ہٹ جاتا ہے، سنو، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 61 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اے میرے حبیب سنیے، لوگوں سے جب کہیں گے کہ آؤ حج کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، اعمال کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو اعمال میں جانے والے یہ منافقین ہیں اور رسول کی طرف آنے والے مومنین ہیں. رائت المنافقین یصدون عنک صدودا. حبیب آپ ان لوگوں کو دیکھو گے کہ نماز کو کچھ لوگ ترجیح دیں گے، امپورٹنٹ دیں گے، اعمال کو دیں گے، آپ کو
کو سمجھو، اور حاجیوں گئے ہو تو ہر چیز کو تلاشو مصطفیٰ جان رحمت کی عکاسی میں، تصور میں، خیال میں۔ اور اے ہندوستانی مسلمانوں، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لا، بدلے گی حکومت لا، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تیرا سنویدھان تجھے ویلکم کرتا ہے، لیکن تجھے شریعت کو صرف جذبات ایمانی یا جذبات وقتی میں تمہیں یوز نہیں کرنا ہے۔ تمہیں مسجد کو آباد کرنا ہوگا، تمہیں ماں باپ کا خیال کرنا ہوگا، تمہیں بہو بیٹی کا خیال کرنا ہوگا، تمہیں شریعت کا خیال کرنا ہوگا، عہد کرنا ہوگا کہ طلاق کے لفظ سے بھی ہمیں گھن ہے، اس لیے کہ یہ گھن رب العالمین کو ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو ہے۔ نکاح کی پویترتا کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ نکاح کی عظمت رب العالمین نے پسند کی ہے، رب العالمین نے تمہیں دی ہے۔ جھگڑے کو ختم کرو، اتحاد سے پیش آؤ، معاشرے میں شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے شعور بیداری کے ساتھ زندگی گزارو۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، غلامان مصطفیٰ کے آئینے میں شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ پروردگار آج کے مسلمانان ہند پریشان ہے ظاہری طور پر، اے اللہ انہیں اسلام کا شعور نصیب فرما۔ پروردگار سب کو اسلام کا صحیح بیداری نصیب فرما مولا، اور اس کے بعد جو گناہ، جو بے توجہی، جو بے التفاتی ہو چکے ہیں اسے معاف کر دے اپنے حبیب کے صدقۃ و فیض میں۔ صحابہ کو، تابعین کو، بزرگان دین کو، ان کے تمام کے قدم پر لزوم منت کی برکتوں سے پروردگار ہم سب کو بھی مولا نبی کی غلامی نصیب فرما، پھر جو مانگے وہ تو نصیب فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک اعلان ضرور سن لیں، قربانی کا مسئلہ ہے، ہر سال کی طرح میرے سینٹر کی جانب سے مشترکہ قربانی کا اہتمام ہے۔ جن کو اطمینان ہو، جن کو اطمینان قلبی ہو وہ شرکت لے سکتے ہیں، وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ پر سال بھی میں نے کیا تھا، جن کو بھروسہ ہو وہ حصہ لیں، اور ہرگز حصوں میں کسی بھی گستاخ رسول کو شریک نہ کریں، نہ تو آپ کی کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس سلسلے میں سنڈے کے روز جو درس قرآن ہوتا ہے، خصوصی سوال اور جواب کا سیشن ہوگا، آپ ضرور شرکت کیجئے اس میں انشاءاللہ۔ جو قربانی کے مسائل ہیں خصوصیت کے ساتھ لکھ کر کے 2 دن ہے آپ کے پاس رکھیے، اور سنڈے کے روز درس قرآن میں شرکت کر کے آپ ضرور حاضر ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ جو سنتیں نہیں پڑھ